مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ تقریباً ہر ہفتے کو دوپہر 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہو، یا آپ چاہتے ہو آپ کے کیے ہوئے میسج سے ہم وہ کلپ اس سلسلے میں چلائیں، الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں یہ الحمدللہ آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یوں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ آپ بن سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیں مختلف ہمارے جو ہمیں میسج کرنے کے ذرائع ہیں آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر جو ہے 034112555554، اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ پھر الحمدللہ اس وقت یہ سلسلہ جو ہے فیس بک پر لائیو جا رہا ہے، تو سید صاحب الحمدللہ اس پر آنے والے جو کمنٹس ہیں وہ ہمیں پڑھ کر جو ہے وہ بتائیں گے، آپ کی فرمائشیں اور جو اس سے متعلقہ چیزیں ہوں گی۔ پھر اسی طریقے سے یوٹیوب پر جب یہ سلسلہ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو آپ کے کمنٹس ہیں الحمدللہ ان کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ کی فرمائشیں اور دیگر سجیشن وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر بھی الحمدللہ آپ میسج کریں گے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر وہ ہمیں اس وقت سینڈ کر دیں گے الحمدللہ، اور اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم تک جو ہے وہ پہنچیں گی۔ گزشتہ ہفتے بھی جو SMS کیے گئے تھے الحمدللہ وہ ہم لکھ کر لائے ہیں، آپ کی فرمائشیں جو ہے وہ پوری کرنے کی جتنی ہم سے کوشش ہم کر سکتے تھے کی ہے، وہ آپ کو پتہ اس کا اندازہ اس طرح چلے گا کہ ہم آپ کو ابھی جھلکیاں دکھائیں گے، اور جھلکیوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں جو گزشتہ سلسلوں کی کچھ رہ گئی ہیں جو آج ہم تیار کر لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، چھوڑ کے آپ کا دیا۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ اچھے پیارے بچے جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے۔ 5 سال کی طرح ہوتا ہے، لگتا ہونا ابھی بتا رہی جیسے مجھے اور بھی لوگ کہتے ہیں کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور۔ ذاتی انداز میں بعض اوقات انسان بڑا ہی اول فل بکتا ہے اور بے ترتیب انداز میں کلام کرتا ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، مجھ کو بلا لے پہلا خلیفہ صدیق اکبر، میرے دل کی پکار۔ حضرت یونس علیہ السلام بیل بجائی ہے جہلم والوں نے، سوئے طیبہ کی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، پیش حق مجدہ شفاعت۔ آئیے بچوں کا ذہنی آزمائش بھی ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں، ٹوٹے زنجیریں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا،
مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اور بھی بہت کچھ ہے جو اس جھلکیوں میں نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھائیں گے۔ جی حضرت، آپ تشریف لے آئے ہیں، الحمدللہ، الحق اللہ سنکا۔ آمین و ایاکم۔ ہاں، تو میں کچھ پوچھوں یا خود ہی جو ہے وہ اپنا بتائیں گے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں، ایک میسیج ہے حافظ طلحہ اتاری ضلع قصور سے، کہہ رہے ہیں صاحب ہمیں وہ جو کلپ عبدالحبیب بھائی اور ان کے ساتھ مدنی چینل کی ٹیم نکیال سے واپس آتے ہوئے ہوٹل پر رکے تھے اور ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی تھی، وہ دکھا دیجئے۔ 2000 مرتبہ درود پاک اور امیر سنت کی کتاب فیضان صدیق اکبر پڑھنے کی نیت تھے سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن میری مراد کچھ اور ہے۔ ہاں، آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں نا، اصل میں قوم جو ہے وہ جو میسیجز ہمیں کر رہی ہے، اور پہلے بھی کر رہی تھی، ابھی بھی قوم کر رہی ہے، میسیج آنا شروع ہو گئے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو بھی، کہ بھائی وہ کہاں گئی قرآن اندازیاں جو فائنل میں ہونی تھی؟ ہاں، تو وہ کس کا نام نکلا، ہوگی نہیں ہوگی، ہو چکی، کیا لوگ قرآن اندازیاں وغیرہ سب ہو چکی ہیں؟ اچھا، لیکن ہماری ٹیم کچھ مصروف تھی، وہ اس وقت مدنی مذاکرہ کا سلسلہ تھا، ٹھیک ہے، تو قرآن اندازیاں ہو چکی تھی اور وہ قرآن اندازیاں باقاعدہ ریپیٹ میں چلنی تھی۔ اچھا، لیکن ایسا ہوا کہ ریپیٹ چلا دوسرے دن چلا ہے، اور ریپیٹ میں ایڈٹ کرنے والے ہمارے ساتھ سفر میں تھے، صحیح ہے، تو وہ ایڈٹ اس لیے یوں نہیں ہو سکا، اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ ڈیٹا اتنا ہیوی ڈیٹا تھا کہ وہ کل سے انہوں نے کاپی کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، تو وہ آج بھی میں نے صبح پوچھا ہمارے عبید بھائی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کاپی ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ تو ہمارا ارادہ تھا کہ آپ کا آج کے سلسلے میں جو ہے وہ چلانے کا، اور جن عاشقان رسول نے رجسٹر لکھے ہیں ان کا ہم نے پورا ایک گروپ بنا لیا ہے، میں نے براڈ کاسٹ گروپ، اس میں بھی یہ ویڈیو کلپ انشاءاللہ سینڈ کر دیا جائے گا، چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی آ جائے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ امید کرتے ہیں پریشان نہ ہوں آپ لوگوں نے۔ وہاں قرآن اندازی چونکہ لائیو میں نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے حاضرین میں جو ہوئی تھی قرآن اندازی جو موجود تھے ان کو تو تحفے وہیں پہ دے دیے تھے۔ ناظرین کی قرآن اندازی، کوئز اپلیکیشن کی قرآن اندازی، رجسٹر والوں کی قرآن اندازی، یہ سب ہو چکی ہے اور باقاعدہ اس کا کلپ بن چکا ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہی انشاءاللہ وہ کاپی ہو جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں جو ہے وہ دکھا دیں گے۔ تو پریشان جو ہے وہ ان کو نہیں ہونا ہے، اور ہم جو ہے وہ سلسلے میں اس طرح کی ہی پریشانیاں دور کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سید صاحب، پھر یہ تو چلے ہو گئے قرآن اندازی وغیرہ کے، تو کچھ لوگوں کے تبرکات انعامات وغیرہ کا سلسلہ ہے، کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا آئے تھے، تو اب ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ سفر میں جب چلے گئے، کل میں نے تقریباً بیٹھ کے 48 کے قریب ایڈریسز وغیرہ سارے لکھ کے ان کے انویلپ تیار کر دیے۔ انشاءاللہ آج سلسلے سے فارغ ہوتے ہی 6-7 بجے انشاءاللہ روانہ کروں گا، تو منگل بدھ تک انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ ہم ابتدا میں آپ کو بچوں کے حوالے سے کوئی 2D 3D اینیمیشن کارٹون اگر ہو تو ہم وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آج غلام رسول اور جو بھی ان کے ساتھ ہم نوا ہوتے ہیں ان کا کارٹون ہے، اور اس میں وہ کیا جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ببلو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ بہت مزہ آ رہا ہے، آپ بھی ٹرائی کریں۔ ببلو بھائی یہ کیا؟ مجھے لگ جاتی تو، اور آپ کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ یہ کین کسی آتے جاتے شخص کو بھی لگ سکتا ہے۔ جلدی نکلے یہاں سے، یہاں کچھ ہے۔ رکے تو دیکھتے ہیں کیا چیز ہے ایسی۔ نہ جائیں آگے، وہ آپ کو بھی پھینک دے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ببلو بھائی۔ بچاؤ بچاؤ! حسین بھائی، یہ کین تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ سوری کین بھائی، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں آپ کو کبھی لات نہیں ماروں گا۔ اچھا تو یہ تھا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ رکے، ہمت ہے تو رکے۔ ببلو بھائی رکے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
ہم انہیں بات میں بھی تو سمجھا سکتے ہیں. اور یہ بابو انکل کے گھر مہمان آئے ہیں, ہم بابو انکل کو بتائیں گے. لیکن مجھے ڈرایا ہے اس نے. لڑائی تو نہیں کر سکتے نا ہم. آپ تو ہیں ہی ڈرپوک, آپ خود تو کچھ کر نہیں سکتے, مجھے بھی روک دیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بزدل ہیں آپ تو, میں آپ کے ساتھ جا ہی نہیں رہا. اب دیکھتے ہیں کیسے ہم سے مستی کرتا ہے. سب کی عقل ٹھکانے لگے گی اب. ساری سوسائٹی ہمیں دیکھ کر کانپے گی اب. ادھر آئے, سامنے سے بابو انکل آ رہے ہیں. اسید بھائی اتنے ڈرپوک ہیں, مجھے تو آج پتا چلا. انسان کو بہادر ہونا چاہیے. ہوا کیا ہے یہ تو بتائیں. بابو انکل کا بھتیجا فرمان میگنیٹک ڈیوائس سے ڈرا رہا تھا. پہلے ببلو بھائی ڈر رہے تھے, اور جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھ لیا اور پتا چل گیا تو ببلو بھائی اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑے. ببلو بھائی, بہادری تو یہ تھی کہ آگے بڑھ کر دیکھتے کہ کون سی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے. وہ تو اسید بھائی نے بہادری دکھا کر دیکھا, اور جب پتا لگ گیا تو آپ بڑے بہادر بن کر اسے غصے میں مارنے کے لیے دوڑ پڑے. یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو کر دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. جی یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر خیر ہے, چھوڑیں, بچہ ہی تو ہے. جی بالکل نہیں مارنا چاہیے. ہمیں بابو انکل کو بتانا چاہیے. جی بالکل, آئے ہم بابو انکل کو بتا کر آتے ہیں. نہیں, بس خیر ہے, کوئی بات نہیں, رہنے دیں. جی بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ہم بتا کر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وہ مجھے ایک کام یاد آ گیا. جی مجھے بھی گھر پہ کچھ کام ہے. رکے تو, آپ کی وجہ سے تو آئے ہیں, بات تو پوری کر لے. وہ بس 2 منٹ رکے. بابو انکل, آپ کے گھر آئے مہمان ہمارے دوستوں کو تنگ کر رہے ہیں. جی مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں یہ. بیٹا, آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا؟ نہیں, ہم نے تو کچھ نہیں کہا. کیا آپ نے کچھ نہیں کہا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کون مار کر گیا ہے؟ میرے منہ پر کپڑا چڑھا کر کس نے مارا ہے؟ آپ نے مارا ہے فرمان بھائی کو؟ اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو بہادر بنے, اپنی غلطی مانے. اپنی غلطی ماننا بہادری ہے. جی ہم نے غلط کیا. اچھا, تو انہوں نے اپنی غلطی بتائی ہی نہیں آپ کو؟ آپ کو پتا ہے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی سزا کتنی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. مجھے اگر پتا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں آتا. ابھی آپ فوراً سوری کریں, بابو انکل سے بھی اور فرمان بھائی سے بھی. سوری, ہم سے غلطی ہو گئی. چلے بیٹا, آپ بھی سوری کریں. سوری, مجھے بھی آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا. غلام رسول, غلام رسول. جی مدری چینل کے ناظرین, آپ نے غلام رسول کا کارٹون دیکھا. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. سید صاحب, ایک فیڈ بیک تھا مفتی احسان صاحب کے حوالے سے, آپ بھی بعض اوقات رابطہ ہو جاتا ہے, تو تب مفتی احسان صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ نعت لگائیں اور اس کو نعت پروڈکشن پر اس کو اپلوڈ کریں, یعنی یہاں ان کی مراد اسٹوڈیو ان کی ریکارڈ کی جائے. کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی آواز بہت اچھی ہے, ہم نے یوٹیوب پر سنی تھی. یعنی یہ بعض اوقات مدی مذاکرے وغیرہ میں کسی میں انہوں نے پڑھی ہوگی تو وہ, بلکہ ہم نے اپنے سلسلے میں بھی جو ہے وہ چلائی ہے. تو یہ ایک فیڈ بیک تھا, چاہیں تو آپ مفتی صاحب کو جو ہے وہ دے دیں. اور بعض اوقات ہمارا اس طرح فیڈ بیک دینا, ایک تو ویسے ہی دل میں خوشی الحمدللہ داخل ہوگی, اور کیا پتہ کہ ماشاءاللہ لاکھوں ہزاروں فالوورز ہیں, انشاءاللہ ان سب کے دل میں خوشی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جی, ایک ہمیں جو ہے مختلف قسم کا جو ہے وہ فیڈ بیک آتا رہا ہے سلسلے کے حوالے سے. ایک حضرت آپ نے ایک ایسا کلام جو ہے وہ سنانا ہے, کلام, شعر نہیں کلام, یہ تو آسان ہے نا آپ کے لیے, کلام تو سنا دیں گے نا, پنجاب جس میں آتا ہو. اب یہ وہ شاید وہی والا شعر ہے پنجاب والا, پنجاب ہے یا پنجاب ہے؟ اب یہ انہوں نے تو پورا ملا کر پنجاب لکھا ہے, لیکن
ہو سکتا ہے وہ کوئی الگ ہو یا یہی والا ہو؟ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے وہ جس میں پنج آپ والا. جی جی اچھا. انگلیاں ہیں فیس پر. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے؟ اچھا. دوسرا آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس کی پہلی لائن میں 2 مرتبہ نور آتا ہو. واہ. ٹھیک ہے. اور ایک گل و ریحان یا گل ریحان جو ہے، یعنی گل واو بھی بیچ میں ہے، گل و ریحان. ہاں یہ شعر آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے. تو آپ اس کی جو ہے وہ تیاری کریں. جب تک انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو ایک کلپ جس میں آپ بھی بظاہر مجھے نظر تو آ رہے ہیں، اور غالباً شاید یہ کشمیر کا آپ سیمی فائنل کر کے اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ نکلے. دوسرا سیمی فائنل کر کے کہاں سے؟ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے. تو وہاں کوئی رستے میں کوئی واقعہ جو ہے وہ آیا ہے پیش، جس کی ہوٹل والا واقعہ تو نہیں بتا رہے؟ ہاں ایک جو ہے وہ کوئی شخصیت، اس کی فرمائش بھی آئی تھی ماشاءاللہ. حافظ طلحہ نذیر نے فرمائش بھی کی تھی ماشاءاللہ. ابھی بھی آئی ہے. ہمیں ویسے ہی بیچ میں ہی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھی. اور یوٹیوب کا تو یہ ہے نا کہ یوٹیوب پر تو آپ ایک دن پہلے بھی اگر فرمائش کریں گے تو وہ وہاں پر پتہ جو ہے وہ چل جاتا ہے. تو وہ آپ کو کلپ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سید صاحب اس کلپ میں کیا کر رہے ہیں، مجھے کچھ نظر آیا تھا، میں ان سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو. آئیے دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، اللہ کی نعمت ہے. ہم نکیال سے نکلے ہیں، مدنی چینل کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہے. ہم چائے پینے رکے ہیں، چونکہ لائیو ہم سلسلہ 2 بجے کر گئے تھے، تو اب 9:30 بج رہے ہیں. تو یہاں پر ہوٹل پہ ہم آئے تو یہاں مدنی چینل پر جو ہمارا سلسلہ ریپیٹ ہے وہ چل رہا ہے، جو نکیال والا ہے. تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کیسا سلسلہ دکھ رہا ہے. ابھی 5 سال کی طرح ہوتا ہے لگتا ہو نا ابھی بتا رہی جیسا 100%. مجھے اور بھی لوگ کہتے ہیں یہ بات. آپ کا کیا نام ہے؟ نثار احمد مجدی. اچھا ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا ماشاء اللہ. کون سے ادارے کا؟ گورنمنٹ ہائر اسٹڈی. تو آپ ابھی بتائیے تو دیکھتے ٹی وی پہ؟ اچھا ابھی انہی کا پروگرام آ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہر پروگرام. اچھا بڑے عظیم انسان ہیں. اچھا یہ دیکھیں امیر اہل سنت کے بعد جی اگر کسی کا مقام ہے تو ابھی بتائیے. آپ بتا رہی اتنا بھی بڑا آدمی نہیں. یہ دیکھیں بڑا آدمی ہے. تو دیکھیں سامنے دیکھیں. بالکل وہی ہے. سرکار یہ باہر ہی آئے ہیں، ابھی بتا رہی ہے. میں گناہگار آدمی ہوں حضرت. میں اصل میں نکیال پروگرام کر کے واپس آتے تھے، امامہ اتارا ہوا تھا میں نے. ہم اپنا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے کے لیے نہیں، ہم نے بھی چائے پی. میری طرف سے ہم نے چائے پی لی. بہت شکریہ. میں سارے پروگرام آپ کے دیکھے نا کہ یقین کریں آپ کے بہت دفعہ رلایا ہے آپ نے نبی پاک اسلام کے یاد میں. دعا کریں نبی پاک راضی ہو جائیں. بلکہ وہ نہیں جو ایک بزرگ تھے کہتے ہیں میرا فون خراب ہو گیا. ہاں بابا شکر دین. ہاں وہ آنے والے ہیں، وہ فائنل دیکھیے گا ہمارا پرسوں. آپ آئے نا پرسوں پروگرام میں آ جائیں نا اسلام آباد میں جنا کنونشن سینٹر. آپ کا موبائل نمبر دیں ان کو، یہ بھی آپ کو اس پہ دعوت نامہ بھیج رہے ہیں. اچھا وہ جو بابا شکر دین ہے نا جن کا موبائل خراب تھا وہ بھی آ رہے ہیں اسلام آباد میں. آپ کو مزہ آ جائے گا. کام ٹھیک کر دیا. آپ دوبارہ ٹھیک کر دیں. وہ دوبارہ آئیں گے آپ کو کچھ پروگرام ملیں گے. آپ کو لگ رہا تھا آپ کو ملتا ہے چہرہ نا. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے کہا یہ کیا ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. جی اصل میں یہ جب میں نے یہ کلپ ویسے تو دیکھ لیا تھا عبدالحبیب بھائی کے پیج وغیرہ پر، اور لیکن ابھی میں نے جب سلسلے سے پہلے دیکھا تو اس میں آپ مجھے نظر آئے، تو وہ مجھے کچھ پیلا پیلا آپ کچھ کھاتے ہوئے نظر آئے، تو مجھے لگا یہ کیلے ہیں. تو میں اس وقت سوچا تھا آپ سے پوچھوں گا، آپ کو یاد ہے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ وہ کیلوں کا واقعہ ہوا تھا؟ وہ ایک دفعہ وہ سنا چکے ہیں نا کہ منچ پہ جو ہے وہ اپنا یہ موجود تھے، پھر نیچے ان کو بھوک لگی تھی، وہ گئے تو وہ نیچے کے اسلام بھائی کھا گئے. انہوں نے وہ تفصیل سے بیان کیا تھا.
تو مجھے میں نے آپ نے سمجھا کہ میں بھی ان میں نے بولا کہ میں پوچھوں گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے حصے کا بھی جو ہے وہ کھائیں. تو بہرحال یوسف باپو نے سید صاحب نے میری غلطی بتا دی کہ وہ کیلا نہیں تھا. وہ کیا کھا رہے تھے؟ چائے کے ساتھ کیلا نہیں کیک کھائے جاتے ہیں. کیک کھا رہے تھے جو ہے وہ. دونوں کے سے ہی شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صاف سے شروع ہوتے دونوں نا. تو ہم کیک کھا رہے تھے, کیلے نہیں تھے. چائے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کھا رہے تھے. چلیں ماشاءاللہ سید صاحب آپ ایک تو اتفاق ہے, یعنی ایک عجیب سی جو ہے وہ ہے. میرے گھر میں میری منی تقریباً 2 سال کی ہے. وہ بدری چینل پہ ایک امیر سنت کو وہ جانتی ہے, یعنی اسکرین پر جب آتے ہیں تو اس سے پوچھے تو کون ہے تو وہ بول دے گی. اچھا اس کے علاوہ وہ آپ کو پہچانتی ہے. اچھا اس کو نام وام تو کچھ نہیں پتہ, چونکہ آپ اس سلسلے میں میرے ساتھ ہوتے ہیں یہ وہ. تو وہ جب ذہنی آزمائش میں وہاں جب آؤٹ ڈور یا ان ڈور ہے تو وہ ایک جملہ جو ہے وہ اپنا بولتی. یعنی شروع میں ہمیں نہیں پتہ چلا, جب 1-2 دفعہ آیا نا تو آپ آئے تو بولا آ گیا, تو ہمیں نہیں سمجھ میں آیا. پھر ہم نے دیکھا تو اس نے یہ مستقل جو ہے وہ, یعنی جب بھی آؤٹ ڈور میں جب آپ کے پاس جب خاندانی رشتے یا اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو آپ کرتے تھے تو جب آپ پر کیمرہ جاتا تھا وہ آگے سے جو ہے وہ اپنا یہ جملہ بولتی تھی, آ گیا. ماشاءاللہ آپ کو پہچانتی ہے. تو اس پر مدنی فیس جو ہے وہ آپ عطا فرما دیں. تو مدنی قافلہ دیکھیں, جب بچہ کسی چیز کو پہچاننا شروع کر دیتا نا تو ماں باپ کو چاہیے کہ شکرانے میں کوئی مدنی فیس دے کے ہمارے بچے نے ماشاءاللہ حافظہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پہچاننا شروع کرے, تو ماں باپ پر چاہیے کہ وہ مدنی فیس دیں کوئی شکرانے پر. ٹھیک ہے, چلیں 1200 درود پاک انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی جو ہے وہ نیت ہے. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا, ہم آپ کو اس وقت ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں. عارف بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, یہ مدنی مذاکرے میں پڑھا گیا تھا, اور وہ جو کلام ہے اس کے یہ اس کلام کے اشعار ہیں. درس غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح. ہاں, تو یہ اسی کلام کے اشعار اس میں جو ہے وہ پڑھے گئے ہیں. اور الحمدللہ مطلب امیر سنت پر بھی رقت ہے اور دیگر لوگوں پر بھی. آئیے دیکھتے ہیں.
سر صبر و قرار ہے عدی روح ملائے کس طرح صبر و قرار ہے عدی روح ماشاءاللہ. اسلامی بہن ہے ہند سے، اور کہا ہے کہ ذوق نعت سیزن 1 کی کچھ جھلکیاں دکھا دیجئے پلیز، یوٹیوب پر نہیں مل رہا. مدنی فیس نیکی کی دعوت کتاب کا مطالعہ کرنے کی نیت ہے. ذوق نعت سیزن 1 سیزن 1 کی کوئی جھلکیاں دکھا دے، وہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ نہیں ہوا میرے خیال میں، تو نہیں مل رہے ہیں. اچھا، اس کی یعنی کسی ایپیسوڈ کی نہیں، وہ کوئی بھی اس کی جھلکیاں دکھا دیں بس. اچھا چلیں، جو ہے وہ اپنا یہ آپ انشاءاللہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کیجئے گا. انشاءاللہ. ایک میسیج آیا تھا سلسلے کا ریپیٹ ٹائم بھی پوچھ رہے ہیں. ریپیٹ ٹائم کیا ہمارے سلسلے جیسے کا؟ آج یہ ابھی اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، تو کل صبح یعنی اتوار کو صبح 4:45 بجے 4:45 پر یہ یوں سمجھے کہ ریپیٹ ہے. اب اس وقت فجر کراچی کے اندر بھی ابھی بھی مطلب ٹائم اس کا اختتامی ٹائم 7:15 وغیرہ کے آس پاس ہے. پنجاب میں بھی چلو اب اگر آدھا گھنٹہ بھی پیچھے کر لیں تو 4:45 یوں سمجھے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو تہجد کی نیت سے سونا پڑے گا اور تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اٹھ کر یہ سلسلہ دیکھنا ہے تو جو ہے دیکھیں. دیکھیں فیس بک کے عاشقان رسول جو فیس بک یوز کر ہمارا سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کا نمائندہ ہوں. جی جی. اب آپ مجھ سے امتحانات نہ لیں. اچھا. میسیج دے کہ آپ سے گزارش ہے کہ سید صاحب خاندانی رشتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے، اور پھر انہوں نے پورا رشتہ لکھ کے بھیجا ہے. تو ایسا نہ کریں. آپ سے ہمارے سلسلے میں بہت ساری فرمائشیں کرنی ہوتی ہیں، تو سوالات اگر آپ پوچھ لیتے تو ویسے بہت ساروں کی فرمائشیں چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. حالانکہ میں خود بھی ذاتی طور پر عرض کروں، میں نے جب آپ پوچھتے تھے نا عبدالحبیب بھائی سے، تو اس وقت میرا ذہن بنتا تھا کہ آپ سے بھی پوچھوں. پھر مجھے ابھی سلسلے کے بیچ میں ہفتے کے بیچ میں بھی میسیج آیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ لکھ کر تیار کر کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور سید صاحب سے جو ہے وہ پوچھیں. تو ایسا نہ کریں. جو امتحان سید صاحب کے لیے اس سلسلے کا حصہ ہے نا وہی رہنے دیں، اور اس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. اور چونکہ ہم ان سے اشعار وغیرہ پوچھتے ہیں، تو ابھی اشعار پچھلے ہفتے اور اس ہفتے کسی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں پوچھ رہے، لیکن جو پوچھ رہے ہیں وہ ہم اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں. چلیں جی. اچھا، الفاظ جوڑیے، الفاظ جوڑیے توڑیے جو بھی کرنا ہے آپ کریے. یہ آپ الف آ رہا ہے اس میں. بہت ماہر ماشاءاللہ آپ تو بن گئے ہوں گے ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ کر اتنے سارے کہ کیسے کون. یا آ رہا ہے اس میں، یا یہ ابھی تک آپ کوئی کسی لفظ پہ پہنچ گئے؟ اچھا نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو عبدالحبیب کہتے ہیں کہ یہ پوچھا کریں. یہ الف واو یا واول. ہاں صحیح ہے. یا بھی آ گیا. واو آ رہا ہے اس میں، بس زیرو لگ گیا. ایسا نہ کرو کہ ایک ساتھ تینوں ہم آپ کو وہ والا دے دیں گے. جیم آ رہا ہے اس میں. جیم نہیں، شاید نہیں. پہلے دو تو غلطیاں ہو گئی، کوئی اشارہ تو دیں. یہ ایک کتاب کا نام ہے. کتاب کا نام ہے. بہت مشکل ہے. اچھا، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں بہت مشکل ہے. با آتا ہے اس میں کو آسان ہے. با جی آتا ہے. MCR والے اگر کاؤنٹ ڈاؤن بھی ساتھ میں لگائیں گے ٹھیک ہے، ان کے نمبر تو نہیں کٹیں گے، لیکن کتاب ہے نا، رسالہ تو نہیں پریشر رہے گا. جی جی، رسالہ تو نہیں نا، کتاب ہے نا. جی جی کتاب ہے. ٹھیک ٹھاک ہزاروں کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ٹھاک ضخیم کتاب ہے. ایک غلطی اور کریں گے تو میں کچھ مزید جو ہے وہ. خا آتا ہے اس میں. خا مجھے کچھ ایک آدھ میسیج آیا ہے اس میں بہرحال وہ پہنچ گئے، لیکن وہ ہوتا یہی ہے نا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے وہ پریشر میں ہوتا ہے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ آسانی سے گیس کر رہے ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. اچھا، یہ ایک فقہ کی کتاب ہے.
مسائل پر مشتمل جو ہے وہ میں نے اسی لیے خواہ پوچھا، لیکن خواہ تو اس میں نہیں آ رہا، بخاری ہو جاتا ورنہ نہیں، یہاں فقہ کی کتاب ہے اور مسائل پر مشتمل ہے، اور یوں ہاں اس میں ہے ہاں کون سا والا؟ باپو گردن والا، ہاں گردن ہلانے لگتا ہے پہنچ گئے، کون سا والا؟ ہاں بتائیں۔ ہاں چھوٹا حانی، ہاں اچھا چلیں، اچھا اب کیا لگائیں گے؟ را اچھا شین بھی لگ جائے تو لگا بھائی، کیا ہو گیا؟ آخر میں تا لگا دیں، کیا ہو گیا بابا؟ بہت ہی پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ، بہار شریعت، چلے اور ماشاءاللہ۔ 3 غلطیوں میں بھی ہم پہنچ ہی گئے۔ باقی پچھلے ہفتے آپ نے مہروز بھائی کو بیچاروں کو بہت پریشان کیا، میٹھا کھلانے کا بھی بولا، وہ کھجور پر اٹک گئے، لیکن کھجور کا نام نہ لے سکے۔ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن ابھی یہ آپ مطلب ہم اتنا آپ کو قریب کیا ہے بابو، اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک اتنا ہی قریب کر دے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایسے یہ سب سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں، چونکہ ذہنی آزمائش کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور ذہنی آزمائش میں ایک مانسیرا اور جہلم غالباً ان کا جو ہے وہ سیمی فائنل وہ ہوا تھا، اور اس میں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے اس نکیال ہوا تھا کشمیر میں، ہاں نکیال، تو اس کا جو ہے وہ اپنا سید صاحب کیا ہے، کیسا تجربہ رہا ویسے؟ یہ ایک الگ ہی تھا دن کے اندر ذہنی عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ خوب انجوائے کیا اس میں ماشاءاللہ، اور وہاں عوام بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس جو ہے وہ، اور مطلب ہم جب چلے نا تو بہت سارے فیڈ بیک، بہت اچھا فیڈ بیک رہا اس کا کہ ماشاءاللہ۔ پھر عبدالحبیب بھائی کو یہ سعادت بھی مل گئی ہے، اپنا سلسلہ خود نے دیکھا انہوں نے۔ چلیں جی، آئیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں جوش کے ساتھ مگر اس سے۔ حضرت یونس علیہ السلام، بیل بجائی ہے جہلم والوں نے، جی صرف حضرت یونس سنا ہے، یہ کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آپ کو کس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ جواب دیجئے۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو آپ کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین پر مقام نینوا کے 1 لاکھ یا کچھ اس سے کچھ زائد آدمی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ پہلے ہی عذاب الہی کی دیکھ کر توبہ کر چکے تھے، پھر آپ پر باقاعدہ ایمان لائے، اور اللہ پاک نے ان کو آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا۔ ہائے حضرت یونس سنا، بیل بجائی، مجھے لگا یہ سوال صحیح بتائیں گے۔ سوال یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے تشریف لائے، اور اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ جواب یہ، حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور سائے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی، آپ کو صبح و شام دودھ پلا جاتی، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں توانائی آ گئی۔ غلطی ہو گئی ہے، 2 نمبر مائنس۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، سیمی فائنل پھر ہماری سانسوں کو بے ربط کرے گا۔ دونوں ٹیموں کے 42 نمبر ہیں، یہاں سے کوئی بھی ٹیم آگے جا سکتی ہے فائنل کے لیے، اسلام آباد کے لیے۔ اب شعر میں نے پڑھنا ہے، میں نے اس کی دوسری لائن پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رحیم ہے، بیل کس نے بجائی ہے؟ جہلم والوں نے، جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اگرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ جواب درست دے دیا، 2 نمبر سے جہلم والے آگے ہیں۔ اب میرے پاس ناظرین 2 سوال ہیں اور 2 اشعار ہیں، اسی میں فیصلہ ہو جانا ہے، اس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ سوال، حضرت اللہ، صرف مانسیرا والوں نے حضرت پہ بیل بجا دی ہے۔ اب یہ کون سے حضرت ہے اور حضرت کا کون سا سوال ہے؟ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے جناب، اب تو نصیب ہی آگے پہنچائے۔ اتنی جلدی کرتے ہیں جناب، جی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل نام اور القابات کیا ہیں؟ چلیں جواب دیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متی ہے، اور آپ کا القابات ذنون اور صاحب الحوت ہیں۔ سوال یہ نہیں تھا، سوال تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا اسم گرامی شعیب ہے،
آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. امام ترمذی لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت شعیب کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا. ناظرین اب 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے اور میرے پاس 2 اشعار ہیں، ایک سوال ہے. اب شعر میں نے نہیں پڑھنا ہے، اب ان کو طرز سنائی جائے گی اور اس طرز سے انہوں نے پہچاننا ہے. جی اللہ، پوری طرز بھی نہیں سنی ہے، یہ کیسے کلام پہچانیں گے؟ طرز تو پوری سن لیتے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتے ہی نہیں مانگنے والا تیرا. چلے جناب پہلے طرز سنتے ہیں. نہیں، یہ شروع تو یہیں سے ہوا تھا، اگر یہ پوری طرز سن لیتے تو شاید پہنچ جاتے. یہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. یہاں کچھ حالات بدل رہے ہیں ناظرین، غلطی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا، یہ واقعہ جود و کرم اس طرز میں نہیں آئے گا، نعت خواہ اسلام میں بھی کہہ رہے نہیں آئے گا. تو یہ 2 نمبر مزید مائنس ہو گئے ناظرین. اب باری سوال کی ہے، لوگوں سے کس انداز میں، جناب بیل بجائی ہے جہلم والوں نے، لوگوں سے کس انداز میں بات کرنی چاہیے؟ جواب دیجئے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق سوال، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. آخری شعر ہے، نہ دولت دے نہ ثروت دے. بیل بجا دی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر. مدینے میں جہلم والے سیمی فائنل جیت گئے ہیں. اللہ اللہ، کیا جو ہے وہ اس وقت منظر جو ہے وہ تھا. ویسے ٹیمیں تھیں ماشاءاللہ اچھی تھی، لیکن میں آپ کو سیدھ صاحب عرض کروں، غالباً شاید ان کا جہلم والوں کا نا دوسرا سلسلہ چل رہا تھا. تو میں گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ دیکھ لینا کہ یہ ٹیم فائنل پہنچے گی، اور غالباً یہ بھی کہا تھا کہ فائنل جیتے گی. اتفاق جو ہے وہ اپنا ایسا ہوا کیونکہ یہ بعض آخری مومنٹ پر جو ہے وہ انہوں نے جیتے ہیں، بعض اس طرح کے نہیں. لیکن مانسہرہ والی ٹیم ہے اکبر حسین بھائی، میں نے دیکھا مانسہرہ والی ٹیم بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ذہانت، ٹھیک ہے، بہت ذہین تھی ماشاءاللہ. ان کا مجھے پتہ ہے اور کیوں میرا ایک اپنا یہ تھا کہ یہ آگے جائے. اچھا، ان کا یعنی چونکہ یہ بچے تھے نا، ان کو یاد کرنے میں، رٹا لگانے میں اور بہت یعنی جو ہے، اور اگر یہ مانسہرہ والی ٹیم سمجھ لے کہ اگر آگے نکل جاتی نا تو کے پی کے کا ریکارڈ قائم ہوتا. پہلی دفعہ ذہنی آزمائش کے اندر وہاں کی ٹیم فائنل میں جیتی. ہوئے چلو دیکھتے ہیں آئندہ کے لیے. آپ کو جو ہے وہ ہم ایک منقبت سنانے جا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور وہ ہمارے سپتر بھائی نے جو ہے وہ پڑھی ہے، اور غالباً کل ہی جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس تھا. تو آئیے جو ہے وہ یہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو ہم اپنے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں ان میں بھی سینڈ کریں گے. آئیے سن لیں. پہلا خلیفہ صدیق اکبر، آقا کا پیارا صدیق اکبر ہے میرا مولا. صدیق اکبر مرشد ہمارا، صدیق اکبر صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے. لائق مد ہو ثنا صدیق ہے، لائق مد ہو ثنا صدیق ہے. عشق احمد میں فنا صدیق ہے، عشق احمد میں فنا صدیق ہے. رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے. اول
اولین و سابقی اصحاب کے مبتدا و مقتدا صدیق ہے، مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے سب سے پہلے رہنما صدیق ہے، بعد نبیوں کے ہوا افضل مقام، بالیقین فضل خدا صدیق ہے، ساری امت میں کوئی انسا نہیں، ساری امت میں کوئی انسا نہیں، ساری امت میں کوئی انسا نہیں، صاحب فضل و علا صدیق ہے، صاحب فضل و علا صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام، بہت منفرد انداز میں۔ اچھا، فیس بک کے ناظرین کے بھی کچھ فرمائشیں ہیں، اور وہ یہ حافظ محمد رؤوف احمد اتاری ہیں فیصل آباد سے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذہنی آزمائش سیزن 15 کے فائنل کی جھلکیاں دکھا دیں پلیز، مدنی فیس، مدنی قافلہ اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت ہے انشاءاللہ۔ یہ اس کا اصل میں نمبر آئے گا، ہمیں بھی آئی ہوئی ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کی تیار شدہ موجود ہیں نا، تو انشاءاللہ ابھی تو ذہنی آزمائش اب ختم ہو گیا، اب آئندہ سال آئے گا تو آہستہ آہستہ کر کے سب کچھ انشاءاللہ دکھائیں گے جو آپ بولیں گے۔ اچھا، عبدالحبیب بھائی کا جو فائنل میں نیا کلام ریلیز ہوا ہے وہ بھی کلام دکھا دیں، اور اس کی بھی وہی مدنی فیس ہے جو پچھلے آپ نے کلام نہ سنا کر مدنی فیس لے لی، اور وہ سنا کر لے لی تھی، وہی ہے، نہیں سنا کے لے لی آپ نے، وہی کہہ رہا ہوں نا۔ اور وہ کلام پچھلا جو تھا وہ تھا سپتر بھائی کا تھا، عربک کلام کہا تھا اور اس کی مدنی فیس بھی پیش کر دی تھی، تو اب وہی سیم فیس ہوگی اور عبدالحبیب کا کلام بھی اس میں شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک میسج جو ہے وہ اپنا آیا تھا، اب بہرحال اس میں ہم کیا سمجھ سکیں، سید صاحب بھی کچھ مدنی چینل کی نشریات کے حوالے سے ایک ناقص مشورہ ہے کہ آپ کوئی ایسا سلسلہ لے کر آئیں جس میں ناظرین اپنی آواز میں نعت سنائیں، سلسلے میں تو ریکارڈ کرواتے ہیں لیکن کوئی ایسا سلسلہ ہوگا جس میں صرف ناظرین ہی ان کا مطلب حصہ ہو، یہ کیا اس کی مراد یہ ہے کہ یعنی سید صاحب آپ کیا سمجھے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس صرف ناظرین کی ہی یہ نعتیں وہ ریکارڈ کرا کر جو ہے وہ چلائی جائیں؟ ہمارے بعض پروگرام میں سے ہیں جس میں ہم جیسے ہم اور آپ یہ پروگرام جو ہوتا ہے اس میں آؤٹ ڈور ہمارے عبد الرحمن بھائی ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں، شفیق بھائی بھی کرتے رہے، میں نے بھی کچھ سلسلے کیے وہ، تو وہ ہم یوں کرتے تھے کہ جہاں پر جاتے تھے وہاں پر نعتیں بھی سنتے تھے، مقابلے بھی کرواتے تھے، کمپٹیشن بھی کرواتے تھے آؤٹ ڈور جا کر۔ اب وہ سلسلہ پتہ نہیں عبد الرحمن بھائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آؤٹ ڈور تو بہرحال چل رہا ہے لیکن اس طرح تو میرے خیال میں پاسبل نہیں ہو پائے گا کہ اب میں آپ کو ایک بتاؤں، ابھی بچوں کا ذہنی آزمائش ہم نے کہا تھا کہ بچوں کی جو گھر میں ذہنی آزمائش کر رہے ہیں ان کی کلپ چلتے بھی تھے، چند کلپ چلے، لیکن اتنی بہتات تھی اس کی، اتنی زیادتی تھی کہ اتنے کلپ جمع ہو گئے کہ ہم چلائیں کس کا نہ چلائیں، تو پھر آخر کے سلسلے میں ہم نے یوں مینج کر دیا کہ کسی ایک کا چلا کہ دوسرے کا دل ناراض نہ ہونا، تو یوں بھی اس طریقے سے روک رہ گئے۔ اچھا چلے، اب آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو ہمیں بھی میسج آیا تھا کہ فلاں جو ہے وہ ذہنی آزمائش میں بچوں کا ذہنی آزمائش دکھایا گیا تھا، وہ دکھائے، تو پچھلے ہفتے بھی رہ گیا تھا، تو ابھی چونکہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا ہے تو وہ تیار رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ سید صاحب دوسرا یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو گزشتہ ہفتے اور اس سے گزشتہ ہفتے مہروز بھائی یہاں پر تھے، اور آپ کو یاد ہوگا ایک سلسلہ تھا کہ ہم 2 قرآن اندازیاں کرتے تھے، اور پھر ہم نے ایک قرآن اندازی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی صرف تبرکات کی، اور ماہنامہ والی روک دی تھی، تو یوں سمجھے کہ گزشتہ 2 ہفتے سے ایک تو 2 قرآن اندازیاں ہو رہی تھی بکنگ کے، اور اب انہوں نے ہمیں یہ اجازت جو ہے وہ دی تھی کہ آپ 2 ہی قرآن اندازیاں کریں، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ جو دوسری قرآن اندازی ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کی، اس میں یہ ہوگا کہ جو مستقبل کے نہیں، جو گزشتہ 11 یا 12 جو بھی جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ تو گزر چکے ہیں، یہ آپ کو تحفۃ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا پیش کر دیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ چلو ان کے پاس پورا ہر مہینے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو، ان کے پاس 12 مہینے کا لٹریچر جو ایک ساتھ ہی پہنچ جائے گا، وہ ایک پڑھنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب ایک پڑھ لیا نا، اب دوسرا کب آئے گا، انتظار کا سمجھ لو کہ آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہم نے
یہ کروا دیا نا. آپ بتائیں ذہنی آزمائش میں جو یہ جو فائنل میں جن کی قرآن دازیاں وغیرہ ہوئی ہیں اس میں کیا اس کو جا رہا ہے جو جس نے رجسٹر وغیرہ لکھا؟ ہاں یہ تو سمجھ لے کہ میں وہ شعر بھی کہوں گا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لیکن میں تھوڑا آپ کا تجسس بڑھا دیتا ہوں. نام نہیں بتا دینا. تجسس بڑھا دیتا ہوں میں کہ وہ چیز ہے. اچھا ذہنی آزمائش میں ہم نے جو وہاں پر قرآن دازی کی تھی وہاں پر تو وہ چیز دے دی نا. ٹھیک ہے. اب اس طرح رجسٹر لکھنے والے عاشقان رسول کے درمیان جو قرآن دازی ہوئی اس میں کسی 12 کے نام تو ہم نے نکلے جن کو ہم 3-3 4-4 تحفے دیں گے. ٹھیک ہے. لکھنے والے سب کو دیں گے. 102 افراد جن سب کو دیں گے. لیکن جو 11 شروع کے ہیں ان کو ہم 3-3 4-4 تبرکات دیں گے. ان 11 میں سے جس کا نام پہلا نکلا ہے وہ نام بھی نکل چکا ہے اور ان کو جو ہم دیں گے انشاءاللہ وہ چیز دیں گے کہ وہ یاد کریں گے انشاءاللہ. چلو انشاءاللہ. بس مطلب بہت بڑی چیز ہے وہ، چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں. کیا بات ہے. اور ہے تبرک کی ماشاءاللہ. الحمدللہ. چلیں جی انشاءاللہ عز و جل جب پہنچے گا ان کو. لیکن ابھی ہم آپ کو بچوں کے ذہنی آزمائش کی طرف پہنچانا چاہ رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آئیے بچوں کا ذہنی آزمائش بھی ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے، وہ دکھاتے ہیں. جی. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا سوال ٹیم مدنی سے ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا سوال ٹیم مکی سے ہے. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض 4 ہیں. جی ہاں ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا سوال ٹیم مدنی سے ہے. دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ذہنی آزمائش شروع کرنے سے پہلے دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. میرا نام شاد فاطمہ ہے، میں فیضان اسلامک اسکول میں پڑھتی ہوں. میرا نام ماریہ فاطمہ ہے، میں فیضان اسلامک اسکول میں پڑھتی ہوں. پہلا سوال ٹیم مکی سے کریں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. جو درست دے دیا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ جو عقل دے دیا ہے. دوسرا سیگمنٹ ہے خاندانی رشتے. پہلا سوال ٹیم مکی سے کریں گے. ہمارے پیارے نبی کا حضرت حمزہ سے کیا رشتہ ہے؟ ان کے چچا ہیں. جو درست دے دیا ہے. دوسرا سوال ٹیم مدنی سے کریں گے. حضرت ختیجہ کا حضرت فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ وہ ان کی امی جان ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ہماری دونوں ٹیمیں تو برابر ہو گئی. اب عبد الحبیب انکل آپ سے سوال ہے. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش گھر گھر میں پہنچ رہا ہے اور گھروں کے اندر مقابلے ہو رہے ہیں. یہ امپیکٹ ہے اللہ کی رحمت سے. یہی ہماری نیت تھی کہ عشق رسول علم دین سکھانے کے لیے گھروں میں یہ جذبہ پیدا ہو. لیکن آپ اپنے گھر کا ذہنی آزمائش یہاں تک لے آئے اور اب آپ نے مجھ سے سوال کر لیا. چلے جناب بہت خوبصورت طرز ہے اور بڑا پیارا کلام ہے. ون آف دا فیوریٹ کلام اور تقریباً سبھی کو یاد ہوتا ہے. مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک ہمارے سلسلے میں گزشتہ سال جو آپ کا ذہنی آزمائش سلسلہ ہوا تھا اس کے بعد جو اس کا سفر نامہ ہوتا ہے وہ رہ گیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا. اور پھر ہمارے سلسلے میں بھی میسیجز آتے رہتے تھے اور الحمدللہ ابھی بھی آئے تھے کہ بھائی اس دفعہ مس نہیں کرنا. تو یہ تو ہے کہ ہوگا
اور ابھی چونکہ ڈیٹ اس کی فائنل جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، تو اتنی تو خوشخبری ہم امید ہے کہ انشاءاللہ جنوری میں ہی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عبداللہ کوئی بیرون ملک سفر پر ہیں مدنی کاموں کے حوالے سے، تو جیسی واپسی ہوگی انشاءاللہ ڈیٹ فائنل اگر آئندہ ہفتے تک ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، ویسے بھی پرومو وغیرہ انشاءاللہ چلے گا تو جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم آپ کو ابھی ایک منقبت اشفاق بھائی نے کھلے آنکھ صلی اللہ میں وہ آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ پڑھی تھی اور امیل سنت کی، اور وہ تھی میرے دل کی پکار عطار عطار عطار، میرے دل کی پکار عطار 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 عطار، میری جان کا قرار عطار 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 عطار، تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا، تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا، تو نے لاکھوں کو سنت کا پیکر کیا، تیرا شاہکار عطار 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 عطار، میرے دل کی پکار عطار 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 عطار، مسلک اعلیٰ حضرت کا تھا معلم، مسلک اعلیٰ حضرت کا تھا معلم، مسلک اعلیٰ حضرت کا تھا معلم، کام ہے شاندار عطار 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 عطار، ہے دعا حق سے فانی بن جائے، اب ہے دعا حق سے فانی بن جائے، ہے دعا حق سے فانی بن جائے، تیرا حق گزار عطار 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 عطار، میرے دل کی پکار عطار ماشاء اللہ سید صاحب جی جی، اب یہ جس طرح آپ آئے ہیں 2 ہفتے کا گیپ، تو آپ شاید بھول گئے ہیں کہ ناظرین نے کچھ چیزیں آپ سے پوچھی ہوئی ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس چکر میں ہیں کہ آج بغیر اشعار سنائے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، جو اشعار آپ چلے پنجاب والا آپ کو سنا دیتا ہوں، نور جس میں 2 بار آیا تو وہ تو ربی نور کا کلام بہت مشہور ہے، نور والا یا نور لے کر آیا، یہی ہے؟ نہ وہ پہلے مصرے کا جو پہلی لائن ہے اس کے اختتام کے اندر 2 دفعہ نور ہے، آخر میں مطلب 2 بار نور نور ساتھ ہے؟ جی جی، واہ، انہوں نے شعر بھی بہرحال جو ہے وہ سینڈ کیا ہے، اور گل و ریحان یہ جو ہے، تو اس میں سے چلیں کچھ تو جو ہے وہ سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ چل دوسرا ابھی سوچیں گے آپ؟ جی اچھا، ہے وہ جو ہے نا، یعنی 12ویں شریف کے حوالے اور اسی طرح سے کچھ ہے، انشاءاللہ آپ سوچیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو یاد آ گیا۔ جب تک ہم چلتے ہیں، آپ کو مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ ہے، اور ایک پروگرام ہے ہمارا علم کی بیٹھک، اس میں جو ہے وہ ہمارے عمران بھائی اس کی ہوسٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور وہاں مختلف قسم کے سوالات کی ہمیں فرمائش آئی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ
اب تک کے 3 سوالات تھے، لیکن چونکہ سارے ایک ساتھ نہیں چلا سکتے تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنا ایک سوال امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے مفتی صاحب سے سوال ہوا تھا، مفتی صاحب نے کیا جواب دیا یہ دیکھتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے کہ امام مہدی نے آنا ہے، انہیں لانا نہیں ہے، تو لہذا جب انہیں آنا ہوگا وہ آ جائیں گے، کو ہم نے مل جل کے تو ان کو لے کر نہیں آنا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں دیے ہیں ہم وہ کریں۔ امام مہدی کی تشریف آوری سے ہوگا کیا؟ ایک تو اسلام جو ہے وہ دیگر تمام طاقتوں پر غالب آ جائے گا، مسلمان دنیا میں غالب آ جائیں گے، اسلامی تعلیم، اسلامی شریعت یہ ہر طرف فائق ہوگی اور یہ نافذ ہوگی، اور مسلمانوں پر دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اور یوں کہہ لیں کہ ایک اسلام کو نئے سرے سے وہ پوری دنیا میں بہت اچھے انداز کے اندر پہنچا بھی دیں گے، پھیلا بھی دیں گے، نافذ بھی کر دیں گے۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہوگا، یہ ان کی سیرت ہوگی۔ اب وہ جب آئیں گے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوگی، یعنی اس وقت جو مسلمان ہوں گے ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ ہم اگر اس زمانے میں ہوئے تو آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو وہ کام فرمائیں گے ہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب تک وہ نہیں آ رہے تب تک لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب تک دین کے احکام، شریعت کے احکام بڑی وضاحت، بڑی صراحت اور بڑی جو ہے وہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، خواہ وہ خدمت دین کے ہیں یا وہ اسلام کی اشاعت کے ہیں یا وہ اسلام کے غلبے کے ہیں، کہ اسلام جو ہے وہ سب پر غالب آئے، مسلمان سب پر غالب آئیں، اسلامی حکومت ہو، اسلامی احکام ہو، اسلامی شریعت ہو۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا، اور اس پر جو قرآن کی آیات احادیث طیبہ ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ تو لہٰذا امام مہدی کے ظہور کی علامات کیا ہیں؟ اگر وہ ہمارے سامنے بھی آ جائیں علامات، تب بھی ہم اس کے اندر کچھ عمل دخل نہیں کر سکتے، ان علامات کو ہم بذات خود ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہم اپنا کام کریں، اور جب وہ تشریف لائیں اس وقت ان کی اطاعت، ان کی اتباع اور ان کو فالو کرنے کی نیت کر لیتے۔ تو لہذا اس معاملے کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ باقی امام مہدی کی جو ذات ہے، ہاں ان کے حوالے سے ایک یوں کہہ لے کہ معلومات ہونی چاہیے، تاکہ یہاں دنیا میں ہر تیسرے چوتھے دن یا ہر تیسرے چوتھے مہینے جو کوئی نئے مہدی نکل آتا ہے تو اس سے ذرا جان بچی رہے اور بندہ پہچان لے کہ یہ جھوٹے مہدی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں ان پر بھی کفار کا قبضہ ہو چکا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور وہاں پر اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ عالم کفر کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے، اور ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو یہ والی اس طرح کی جو نشانیاں ہیں یہ ذرا اپنے ذہن میں پہلے سے رکھی جائیں، تاکہ یہ جو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر آ جاتی ہے نا کہ جناب چک نمبر 320 کے اندر کسی نے جو ہے نا وہ مہدی کا دعویٰ کر دیا، یا جمعہ گوٹ کے اندر کو کھڑا ہو گیا، تو یہ والے مسائل جو ہے نا اس میں بندہ اویئر رہے کہ بھئی نہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ غلط دعویٰ کرنے والے۔ ماشاء اللہ، یہ مفتی صاحب کا آپ نے کلپ سنا، اس کے حوالے سے ایک دو اور کلپس بھی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، اور یہ محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور ذوق نعت پروگرام کے اندر کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے۔ ہائے ہائے، آئیے دیکھتے ہیں۔ فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور
कोई देखो ये क्या शोर है, गौगा क्या है, कौन आफत ज़दा, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, किसे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, तू है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है, इसकी बेचैनी से है खातिरे अक़दस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो कोई गुज़रा क्या है, मलाइक करे मारूस के एक मुजरिम मलाइक करे मारूस के एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है, सामना कहर का है दफ्तर आमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, आपसे करता है फरियाद के आशाए रसूल, बंदा बेकस है शाह रहम में वक्फा क्या है, अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हो, आप आ जाए तो क्या खौफ है, खटका क्या है, सुन के ये अर्ज़ मेरी बहरे करम जोश में आए, और मलाइक को इरशाद ठहरना क्या है, इसको तुम मोड़ दे बात दिया चाहते हो, हम भी तो आके जरा देखें तमाशा क्या है, तो उनकी आवाज में साख्ता शोर, और तड़प ये कहूँ अब मुझे परवाह क्या है, लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया मेरा हामी, हाँ लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया मेरा हामी, हाँ लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया मेरा हामी, लोगो आया। गुनाह कितने ही और कैसे ही हैं, पर रहमत आलम शफाअत आप फरमाए तो बेड़ा पार हो जाए, लोगों आया मेरा हामी। माशाअल्लाह। सैयद साहब अशार सुना दें, वरना स्क्रीन पर फिर हम आपको कुछ दिखा दें। वो एक मैसेज ये आया हुआ है कि जो किड्स मदनी चैनल पर प्रोग्राम आता है सैयद आबिद बापू करते हैं अच्छे बच्चे, तो वो प्रोग्राम नंबर 48 और 49 सेगमेंट इशारे वगैरह तो नहीं उसके अंदर? नहीं 48 49 सेम टू सेम ये यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, तो ये जी गलती से ही हो गया, तो ये कह रहे हैं कि हमें अगला प्रोग्राम उसे देखना है,
تو وہ 49 جو ہے نا وہ یوٹیوب پر آ نہیں رہا. ٹھیک ہے. 48 49 دونوں ایک ہی پروگرام آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی جو مجلس ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ٹریفک ڈپارٹمنٹ ان سے جو ہے وہ عرض کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ چیک کر لیا جائے. اچھا 2 شعر آپ کے میری طرف سے وہ میں سنانے چاہ رہا ہوں. اس میں سے ایک شعر آپ کے مدد آئی ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے چلیں. اور اچھا ہی ہوا یہ مدد آئی تو ہی میں پہنچ پایا ورنہ تو شاید نہ پہنچ پاتا. مشکل ہے. اللہ اللہ بہارے چمنستان عرب پاک ہے لو سے فضا سے گلو ریحان عرب. آپ کا مرادی شعر یہی تھا؟ جی. چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور. چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور نور. حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے. نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے. لا چلتے ہیں جی ایک کلام کی طرف. اور یہ ہمارے عمران مدنی بھائی جو ذہنی آزمائش کو لیڈ کرتے ہیں انہوں نے ایک کڈس کے ایک پروگرام ہے اس میں کلام پڑھا تھا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی. اللہ اکبر. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ سب کرم ہے آقا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے. کسی کو حالات کیوں بتائے. کیونکہ تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے. تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے. تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لگی ہے. ماشاء اللہ. سید صاحب آپ سے اشعار تو کچھ سنے ہیں اور ایک کسی کا رہ گیا ہے تو ان کا میسج آیا ہے کہ ہمارا شعر جو ہے وہ نہیں ابھی تک پوچھا. یہ ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ سائل آتا ہو. سائل میں کہ بہت سارے سائل ایسے اشعار ہیں جن میں سائل آتا ہے. ہاں ایک تو امیر عصمت کی منقبت غریب نواز پر لکھی تھی کہ میں ہوں سائل میں ہوں منگتا. نہیں یہ نہیں ہے. سائل ہوں میں تیری عطا کا. دوسرے یعنی مصرے میں ہے سائل. چلیں پھر دیکھتا ہوں. چلے آپ جو ہے وہ اپنا. اچھا میسیج ہے فیس بک پر اسلامی بہن ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سلمان بھائی ناظرین کے ایس ایم ایس کو کس طرح پڑھتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی کئی میسیج کیے ہیں لیکن ہمارا کوئی میسیج نہیں پڑھا گیا. دوسری شکایت یہ ہے تقریباً 2 مہینے پہلے ایک فرمائش کی تھی کہ مدنی رضا بھائی عظیم بھائی اور حسان بھائی کی منقبت غوث اعظم سنانی تھی. آپ نے ابھی تک نہیں سنا جبکہ ہم نے مدنی فیس بھی دے دی تھی کہ ہم 40 عطار کی حدیثیں یاد کرنے کی نیت کی تھی. ٹھیک ہے تو
وہ نہیں. اسی طرح ایک میسیج اور ہے حسان بھائی کا, اس کی پوری تو وضاحت کرتے ہیں. انہوں نے کہاں یعنی یہ کہاں پڑھی ہے یہ والی منقبت, اگر 3-4 اسٹوڈیو ہے کوئی وضاحت کیا کرے نا بعض اوقات. جی آپ یہ بتا دیں کہ مطلب آپ نے جو یہ کلام جو ہے یہ کہاں پر ہے, اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے یا کسی محفل میں پڑھا ہے, کہاں پر پڑھا یہ بھی بتا دیں ہمیں. اور ایک میسیج ہے حسن رضا بھائی کا کہ حسن رضا بھائی آپ اپنا میسیج دوبارہ بھیج دیں کہ آپ نے کیا لکھا تھا اور یہ پڑھنا تھا, تو معذرت آپ کا میسیج شاید ڈیلیٹ ہو گیا یا تو یہ دوبارہ بھیج دیں کہ کون سی فرمائش آپ نے کی تھی. چلیں ہم آپ کو جو ہے ایک کلام جو ہے وہ سپتر بھائی نے ذہنی آزمائش میں پڑھا تھا اور اس میں یہ تھا کہ مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں. ماشاء اللہ. اب مزید تو آپ کو شاید فرمائشیں ہم آپ کی پوری نہ کر سکیں, ایک صرف کچھ سیکنڈ پر مشتمل کچھ نعرے ہیں اشفاق بھائی کی آواز میں, وہ سناتے ہیں اور پھر سید صاحب آپ نے ایک تو شعر سنانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم قرآن اندازیوں کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. آئیے سنتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, ہے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. یہ حسن رضا بھائی کا میسیج آیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے, سبحان اللہ, اور آپ ایک کلام سنا دیں صبح طیبہ میں ہوئی. اکبر حسین بھائی اپنی آواز میں لکھا ہوا ہے, آپ یعنی آپ کی اپنی آواز میں سنا دیں. آپ کو میسیج آپ کو میں نے پڑھ کے سنا کہ اپنی آواز میں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اپنی کہ ایک اس کلام کے کچھ اشعار پڑھ کے سنا دیں صبح طیبہ میں ہوئی اپنی آواز میں. جی ان کو پتہ ہے کہ فیس بک کے کمنٹس جو ہے نا وہ سید صاحب پڑھتے ہیں تو دل جوئی ہو جائے گی. باپو ایک دو شعر سنا دے اس کے اندر. ہمارے پاس یہ قرآن دازی میں قرآن دازی ہو رہی ہے, ساتھ میں آپ مائک اٹھا لیں اور پڑھ دیں انشاءاللہ. کیا حسن رضا بھائی ہے, ان کی دل جوئی ہو جائے گی. صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. مدینہ بنت مبارک عطاریہ چیچا وطنی اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. یہ پہلی قرآن دازی تھی، یہ کس چیز کے لیے تھی؟ یہ تو تبرکات کے لیے تھی. چلیں دوسری قرآن دازی دکھائیں. جس میں وہ شعر پڑھنا تھا نا، میں آسیوں کو در تمہارا مل گیا، سائل والا. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا. مدینہ بنت محمد ارشاد گل وہاڑی اپنے محرم کے ذریعے رابطہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان میں دینا کہ 12 انشاءاللہ آڈیشن جو انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی